Bismillahirrahmanirrahim. Dear students, Assalamu alaikum. Today I am here to start lecture number 23. The topic of the lecture is Pakistan's role in regional and international organizations, part 2. Today we will discuss Pakistan's role with SAARC and PCO. First of all, recap of the previous lecture. The topic of the previous lecture was Pakistan's role in regional and international organizations, part 1, and we have discussed UNO, OIC and NAM. United Nations organizations, aims and objectives, organs of United Nations organization, Pakistan's role in United Nations organization, the Organization of Islamic Cooperation, objectives, OIC organs, OIC conferences, Pakistan's role in the OIC, non-aligned movement, NAM structure and organizations, NAM summits at a glance, and Pakistan's role in NAM. And at the end, analysis on Pakistan's role in NAM, OIC and UNO. Now we are going to discuss today's topic, but before this I want to discuss some concepts related to organizations. یقیناً آپ کے ذہن میں ایک سوال آتا ہوگا کہ آخر ان تنظیموں کا کیا مقصد ہے، یا ان تنظیموں کے اوپر بات کرنے کے لیے ہم نے پاکستان اسٹڈیز کے کورس کا انتخاب کیوں کیا ہے، یا ہم کیوں ان تنظیموں کے اوپر بات کر رہے ہیں. سب سے پہلے کیونکہ اس میں ایسی پچھلے لیکچر میں بھی اور اس لیکچر میں بھی ایسی ٹرمینالوجیز استعمال ہو رہی ہیں جو کہ ان تنظیموں کے حوالے سے ان کے اسٹیٹس کا پتہ دیتی ہیں. اس کے بارے میں ہمارے اسٹوڈنٹس کے ذہنوں میں بہت سارے سوالات اٹھتے ہیں، تو میں نے کوشش کی ہے کہ میں آپ کے ان سوالات کا جواب دوں. Definition and types of organizations. An international organization is an organization with an international membership, scope or presence. There are three main types. International non-governmental organizations. Non-governmental organizations that operate internationally, there are two types. International non-profit organizations, example include the World Organizations of the Scout Movement, International Committee of Red Cross, etc. اس میں آپ کو یہ بتاتی چلوں کہ اس سلائیڈ میں ہم نے یہ بتایا ہے کہ جو انٹرنیشنل آرگنائزیشن ہوتی ہیں، جو بین الاقوامی تنظیمیں ہوتی ہیں، ان میں ان کا جو اسٹیٹس ہے یا ان کی جو نوعیت ہے اس کا انحصار جو ہے ممبرشپ پہ ہوتا ہے، اس کے دائرہ کار کے اوپر ہوتا ہے، اور اس کی کس خطے میں اس کا اثر رسوخ ہے، موجودگی ہے، اس بات پر ہوتا ہے. اس میں سے تین جو ہیں اس کی مین قسمیں ہوتی ہیں. ایک جو پہلی ہے وہ ہے کہ ایسی عالمی تنظیمیں جن کو کہ ہم نان گورنمنٹل تنظیمیں کہتے ہیں، جیسے این جی اوز ہوتی ہیں، اور ایسی این جی اوز جو ہیں وہ انٹرنیشنلی جو ہے وہ کام کر رہی ہوتی ہیں. اور اس طرح کی این جی اوز کی بھی آگے دو اقسام ہوتی ہیں. ایک وہ کہ جس میں کہ کوئی منافع آ رہا ہوتا ہے یا کوئی منافع بخش بات ہو رہی ہوتی ہے، کچھ ایسی ہوتی ہیں جن پہ کہ کوئی فائنینشیل یا ٹریڈ یا کوئی اس طرح کی چیز ایسوسیٹ نہیں ہوتی، بلکہ نان پروفٹ آرگنائزیشنز ہوتی ہیں جو کہ صرف لوگوں کی فلاح کے لیے کام کرتی ہیں. یہ ایک پہلی قسم ہے انٹرنیشنل نان پروفٹ آرگنائزیشن کی انٹرنیشنل نان گورنمنٹل آرگنائزیشنز کے سلسلے میں، جیسے کہ اسکاؤٹس کی تنظیم ہے یا ریڈ کراس جو ہے یہ دنیا کے بہت سارے ممالک میں کام کرتا ہے. اب آپ نے دیکھا ہوگا اسکاؤٹس کے بارے میں بھی پتا ہوگا آپ کو، گرل گائیڈز کی تنظیمیں ہیں. اسی طرح سے ریڈ کراس جو ہے، یا پاکستان میں اس کو ہلال احمر بھی کہتے ہیں، یہ ایسی تنظیمیں ہیں جو کہ ملکی سطح پہ بھی کام کر رہی ہوتی ہیں، اور ان کا جو تعلق ہے وہ بین الاقوامی سطح کی تنظیموں کے ساتھ بھی ہوتا ہے. اور ان تنظیموں کا جو کام ہے وہ لوگوں کی فلاح کے لیے کام کرنا ہے، لوگوں کی بہتری کے لیے کام کرنا ہے. اس کے ساتھ کسی طرح کی بھی کوئی کاروباری یا کوئی منافع بخش یا بات جو ہے وہ نہیں ہوتی، بلکہ صرف اور صرف
لوگوں کی فلاح اور بہتری کے لیے ایسی تنظیمیں جو ہیں وہ کام کر رہی ہوتی ہیں، جو کہ بے لوث خدمت کرتی ہیں لوگوں کی، بے لوث اور بے غرض خدمت کرتی ہیں لوگوں کی. اس کے جو عملے کے لوگ ہیں ان کی تنخواہوں کا انتظام جو ہے وہ ان عالمی تنظیموں اور ملکی سطح پر کام کرنے کی تنظیموں اور گورنمنٹ کے ذمہ ہوتا ہے، لیکن ان تنظیموں کا مقصد جو ہوتا ہے وہ صرف اور صرف لوگوں کی فلاح اور ان کا خیال رکھنا ہوتا ہے. اسی طرح سے انٹرنیشنل کارپوریشنز ریفر ٹو ایز ملٹی نیشنل کارپوریشنز، ایگزامپلز انکلوڈ دا کوکو کولا کمپنی اینڈ ٹویوٹا. اسی طرح سے انٹرنیشنل کارپوریشنز ہوتی ہیں، جیسے کہ میں نے آپ کو بتایا کہ کچھ نان گورنمنٹل تنظیمیں ہوتی ہیں اور وہ نان پروفیٹیبل تنظیمیں بھی ہوتی ہیں، یعنی ان کا کسی قسم کے کاروبار کے ساتھ کوئی تعلق نہیں ہوتا، لیکن کچھ ایسی تنظیمیں ہوتی ہیں جو کہ بزنس کی غرض سے اکٹھی ہوتی ہیں اور ان کا ایک بین الاقوامی سطح کے اوپر ایک ان کی نیٹ ورکنگ ہوتی ہے، ایک جال بنا ہوا ہوتا ہے، جس میں سے آپ کہہ سکتے ہیں کہ کوکو کولا کی کمپنی ہے یا ٹویوٹا کی کمپنی ہے، کیونکہ یہ کمپنیاں دنیا میں اس وقت ہر جگہ پر موجود ہیں اور یہ کام کر رہی ہیں، اور ان کا کام کرنے کے ساتھ ساتھ ان کا مقصد جو ہوتا ہے وہ کاروبار کرنا بھی ہوتا ہے. یہ درست ہے کہ اس میں کام کرنے والے لوگوں کو ان ممالک میں جہاں پر یہ کام کرتی ہیں ان کے ساتھ ان کا روزگار وابستہ ہوتا ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ وہ عالمی معیار کے مطابق بھی ان ملکوں میں کام کر رہے ہوتے ہیں اور عالمی معیارات کو بھی مد نظر رکھا جاتا ہے. اس کے کیا فائدے اور کیا نقصانات ہیں یہ ایک الگ بحث ہے، اس پہ کیونکہ ہم بات نہیں کر رہے، اس لیے میں آپ کو اگلی انٹر گورنمنٹل آرگنائزیشنز یا اگلی قسم کے بارے میں بتاتی ہوں. یہ نان گورنمنٹل آرگنائزیشنز کی بات ہو رہی تھی، یعنی یہ دو طرح کی ہیں، کچھ پروفیٹیبل ہیں کچھ نان پروفیٹیبل ہیں، ان پہ بات ختم ہو گئی. اب ہم جو تیسری قسم جو عالمی تنظیموں کی ڈسکس کر رہے ہیں وہ ایسی ہیں جو انٹر گورنمنٹل آرگنائزیشنز کہلاتی ہیں. وہ کیا ہوتی ہیں؟ انٹر گورنمنٹل آرگنائزیشنز آلسو نون ایز انٹرنیشنل گورنمنٹل آرگنائزیشنز، آئی جی اوز. وہ جیسے این جی اوز ہیں، یہ آئی جی اوز کہلاتی ہیں. دا ٹائپ آف آرگنائزیشن موسٹ کلوزلی ایسوسیٹڈ ود دا ٹرم انٹرنیشنل آرگنائزیشنز. دیز آر آرگنائزیشنز دیٹ آر میڈ اپ primarily of sovereign states referred to as member states. یہ اس طرح کی تنظیمیں ہوتی ہیں جو کہ انڈیپینڈنٹ کام نہیں کر رہی ہوتی ہیں، یا جن کو جو والنٹیرلی کام نہیں کر رہی ہوتی ہیں، بلکہ یہ ہر ملک کے اندر گورنمنٹ کے ساتھ مل کر کام کر رہی ہوتی ہیں. اور جب یہ عالمی سطح پر کام کرتی ہیں تو اس حوالے سے جو بھی ملک اس تنظیم میں آتا ہے وہ اس تنظیم کے ایک ممبر کی حیثیت سے آتا ہے اور اس ملک کے نمائندے کی حیثیت سے آتا ہے. اور اس طرح سے ایسی جو تنظیمیں ہوتی ہیں وہ ہر ملک کی گورنمنٹ، ہر ملک کی حکومت کے ساتھ مل کر کام کرتی ہیں اور ان کی نمائندگی کرتی ہیں. یعنی ایک طرف تو وہ اپنے ملک کی نمائندگی کر رہے ہوتے ہیں اور دوسری طرف وہ اس تنظیم میں بھی شامل ہوتے ہیں اور اس کے ممبر کی حیثیت سے بھی کام کر رہے ہوتے ہیں. تو ایسی جو تنظیمیں ہوتی ہیں ان کو انٹر گورنمنٹل آرگنائزیشنز کہا جاتا ہے یا آئی جی اوز کہا جاتا ہے، جیسے کہ یونائٹڈ نیشن آرگنائزیشن ہے، جیسے کہ او آئی سی ہے. اب دیکھیں کہ ان کا گورنمنٹ کے ساتھ بھی تعلق ہے. جیسے او آئی سی ہم نے پچھلے لیکچر میں ڈسکس کیا کہ ہیڈ آف دی اسٹیٹس جو ہوتے ہیں وہ اس کے تمام عام معاملات کو دیکھتے ہیں. اسی طرح سے جو فارن منسٹرز ہوتے ہیں سال میں ایک دفعہ ان کا اکٹھا ہونا ضروری ہوتا ہے. اسی طرح سے یہ جو سارک ہے یا اور باقی جو تنظیمیں کام کر رہی ہیں وہ بھی اسی اصول کے تحت کام کرتی ہیں. اسی طرح سے نوٹیبل ایگزامپل انکلوڈ دا یونائٹڈ نیشنز آرگنائزیشن فار سیکورٹی اینڈ کوآپریشن ان یورپ، کونسل آف یورپ، یورپین یونین which is a prime example of a supranational organization, and World Trade Organization. The United Nations has used the term intergovernmental organization instead of international organizations for clarity. اسی لیے یونائٹڈ نیشن آرگنائزیشن کے فورم سے جو ہیں ایسی تمام تنظیموں کے لیے جو کہ بین الاقوامی سطح پر کام کر رہی ہیں اور اس کے ساتھ ساتھ مختلف ملکوں کے اندر بھی ان کی ذیلی شاخیں موجود ہیں، لیکن وہ ان تنظیموں سے الگ ہیں جو کہ والنٹیرلی کام کرتی ہیں یا سماجی خدمات انجام دیتی ہیں، یا ان تنظیموں سے جو کہ بزنس کے لیے کام کرتی ہیں ان سے یہ الگ ہیں. بلکہ یہ دنیا کے معاملات میں یا عالمی مسائل میں
مختلف ممالک کو شامل رکھنے کے لیے یہ تنظیمیں مختلف ممالک کی حکومتوں کے ساتھ مل کر کام کرتی ہیں. میرا خیال ہے اب یہ فرق آپ کے ذہن میں واضح ہو گیا ہوگا کہ گورنمنٹل آرگنائزیشنز، نان گورنمنٹل آرگنائزیشنز جو ہے وہ کیا ہوتی ہیں، پھر پروفیٹیبل کام کے لیے جو کام کرتی ہیں ان تنظیموں میں، اور نان پروفیٹیبل آرگنائزیشنز جو ہیں ان کا کیا اسٹیٹس ہے. یہ چیزیں جو ہیں یہ آپ کے ذہن میں واضح ہو گئی ہوں گی. آئیے دیکھتے ہیں کہ اس سلسلے میں ہم آج اگلے کون سے موضوعات کو دیکھنے جا رہے ہیں. اسی طرح سے ریجنل انٹیگریشن از اے پروسیس ان وچ اسٹیٹس enter into a regional agreement in order to enhance regional cooperation through regional institutions and rules. The objectives of the agreement could range from economic to political, although it has generally become a political economy initiative where commercial purposes are the means to achieve براڈر سوشیو پولیٹیکل اینڈ سیکورٹی آبجیکٹیوز. اسی طرح سے جو ریجنل لیول پہ تنظیمیں کام کر رہی ہوتی ہیں ان کا بھی ایک اپنا اسٹیٹس ہوتا ہے. جیسے کہ یونائٹڈ نیشن آرگنائزیشن جو ہے یہ ایک بین الاقوامی تنظیم ہے، لیکن نیم جو ہے یہ ایک جس کے بارے میں آپ پچھلے لیکچر میں پڑھ چکے ہیں یہ ایک ریجنل لیول کی ہے. اسی طرح سے OIC کے بارے میں ہم پڑھ چکے ہیں، اس کا جو لیول ہے وہ بالکل ڈفرینٹ ہے. اگرچہ اسلامی ممالک جو ہیں وہ ایک سے زیادہ کانٹیننٹس میں اب ملتے ہیں ہمیں، لیکن ان ساری باتوں کے باوجود اس کا جو اسٹیٹس ہے، OIC کا جو اسٹیٹس ہے وہ یونائٹڈ نیشن آرگنائزیشن کے اسٹیٹس سے مختلف ہے. کیونکہ یونائٹڈ نیشن آرگنائزیشن میں دنیا کے تمام ممالک جو ہیں، تقریباً دنیا کے تمام ممالک اس کے ممبر ہیں، جبکہ OIC میں صرف اسلامی ممالک جو ہیں وہ شامل ہیں. نیم جو اس کے بارے میں آپ پچھلے لیکچر میں پڑھ چکے ہیں، نیم کی جو حیثیت ہے بالکل منفرد ہے. وہ اس لحاظ سے کہ اس میں صرف تیسری دنیا کے ممالک جو ہیں وہ شامل ہیں، یعنی ڈیولپنگ کنٹریز کی وہ تنظیم ہے جنہوں نے ابھی ترقی کا ایک خاص معیار حاصل نہیں کیا. نیم جو ہے وہ ان کی نمائندگی کرتا ہے. اس طرح سے یہ مختلف لیول کی تنظیمیں ہیں. اسی طرح اگر ہم سارک کی بات کریں جو کہ آج کے لیکچر میں ہم آگے چل کر اس پہ تفصیل سے بات کریں گے، سارک جو ہے ایک ریجنل لیول کی تنظیم ہے. اسی طرح سے ECO جو ہے یہ بھی ایک ریجنل لیول کی تنظیم ہے، اور ان کی کیا نوعیت ہے آئیے اس پر بات کرتے ہیں. سارک ممبر اسٹیٹس، یہاں پر آپ دیکھ رہے ہوں گے کہ یہاں پہ سارک کا مونوگرام ہے، اور اس کے علاوہ ایک دنیا کا نقشہ موجود ہے. اور اس ورلڈ میپ کے اوپر جو بلیک کلر میں جو ایریاز دکھائے گئے ہیں وہ ممبر اسٹیٹس ہیں. یعنی اس میں آپ دیکھ سکتے ہیں کہ افغانستان، پاکستان، انڈیا، بھوٹان، سری لنکا، نیپال، یہ سارے کے سارے جو ہیں، مالدیپ، یہ سارے کے سارے ممالک جو ہیں یہ سارک میں شامل ہیں. اور یہ جو نیلے رنگ میں جو بلو کلر میں یہ جو ایریاز دکھائے گئے ہیں یہ وہ ممالک ہیں جو کہ آبزرور کے طور کے اوپر اس کی میٹنگز میں اور اس کی کانفرنسز میں شرکت کرتے ہیں. اسی طرح سے یہاں پر میں نے ساؤتھ ایشین ایسوسی ایشن فار ریجنل کوآپریشن کو نقشے کے ذریعے، اور یہ نقشہ اس طرح سے بنا ہے جو کہ مختلف ملکوں کے پرچموں کے ساتھ مزین ہے، اور مختلف ممالک کے جو پرچم ہیں وہ ان کی نمائندگی کر رہے ہیں. کیونکہ یہ جو ورلڈ میپ تھا اس میں یہاں پہ سری لنکا جو ہے یہ واضح طور پہ نظر نہیں آ رہا تھا، اس لیے میں نے اس میپ کو بھی شامل کیا ہے تاکہ آپ کے ذہن میں جیوگرافیکل لوکیشن آف سارک جو ہے وہ واضح ہو جائے، اور آپ کو پتا ہو کہ وہ کون کون سے ممالک ہیں جو اس وقت سارک کنٹریز کہلاتے ہیں، جو کہ ایک اس خطے کی ایک بہت بڑی تنظیم ہے، یا ایک ریجنل لیول کی ایک بہت بڑی تنظیم ہے.
ساؤتھ ایشین ایسوسیشن فار ریجنل کوآپریشن، سارک تو مخفف ہے اور سارک کا مطلب ہے ایس اسٹینڈس فار ساؤتھ، ساؤتھ ایشین، اے اسٹینڈس فار ایشین، سیکنڈ اے اسٹینڈس فار ایسوسیشن، اینڈ آر اسٹینڈس فار ریجنل، اینڈ سی اسٹینڈس فار کوآپریشن. سو ساؤتھ ایشین ایسوسیشن فار ریجنل کوآپریشن is the full name of this regional level organization. The South Asian Association for Regional Cooperation is an organization of South Asian nations which was established on 8 December 1985. The government of Bangladesh, Bhutan, India, Maldives, Nepal, Pakistan and Sri Lanka formally adopted its charter. The promotion of economic and social progress, cultural development within the South Asian region, and also for friendship and cooperation with other developing countries. South Asian Association for Regional Cooperation یعنی سارک جو ہے اس کا قیام 1985 میں عمل میں لایا گیا، اور اس کے جو ممبر ممالک ہیں، جو فاؤنڈر ممبرس ہیں، ان میں شامل ہیں بنگلہ دیش، بھوٹان، انڈیا، مالدیپ، نیپال، پاکستان اور سری لنکا. اسی طرح سے اس کے جو بنیادی مقاصد ہیں، یعنی جب اس کا قیام عمل میں لایا گیا تو اس کو قائم کرنے والے لوگوں کے ذہنوں میں یہ بات تھی کہ یہاں پر ریجنل لیول کے اوپر ایک ایسی تنظیم کی ضرورت ہے جو یہاں کے لوگوں کی فلاح و بہبود کی، یہاں کے لوگوں کی ترقی کی اور یہاں کے لوگوں کی بہتری کے لیے کام کر سکے. آپ دیکھیں کہ اس وقت دنیا میں بہت ساری تنظیمیں کام کر رہی ہیں، جس میں سے ہم نے اقوام متحدہ کو ڈسکس کیا، اس کے بھی جو مقاصد تھے وہ آپ کے ذہن میں اب واضح ہیں. لیکن کیونکہ وہ بہت سارے ممالک کے لیے کام کر رہی ہے، اس لیے دنیا کے کسی ایک خطے کی طرف خاص طور پر اس کا جھکاؤ ہونا بہت مشکل ہے، کیونکہ انہوں نے پورے انصاف کے ساتھ پوری دنیا کے ممالک اور پوری دنیا کے جو ممبر اسٹیٹس ہیں ان کے حقوق کا، ان کے مفادات کا خیال رکھنا ہوتا ہے. اسی طرح سے OIC کے جو اسٹیٹس ہے وہ مختلف ہے کہ وہ صرف اسلامی ملکوں کے جو حقوق ہیں اور اسلامی ملکوں کے جو مسائل ہیں ان پر توجہ مرکوز کیے ہوئے ہیں، اور خاص طور پہ جو اسلامی مقدس مقامات ہیں ان کی حفاظت کے لیے اس تنظیم کو بنایا گیا ہے. اس لیے اس کے جو بنیادی چارٹر ہے، جو آبجیکٹیوز ہیں، مقاصد ہے، وہ باقی تنظیموں سے مختلف ہے. اسی طرح سے نیم جو ہے وہ نان الائنڈ موومنٹ ہے، یعنی اس کا جو بنانے کا مقصد ہے وہ بالکل مختلف ہے اقوام متحدہ کے قیام کے مقصد سے اور اسلامی سربراہی کانفرنس کے قیام کے مقصد سے. یہ ساری کی ساری جو تنظیمیں ہیں ان کے اپنے اپنے مقاصد اور مفادات ہیں. بالکل اسی طرح سے جو سارک کو تشکیل دیا گیا اس کے پیش نظر صرف یہ ایک اہم مقصد تھا کہ اس خطے میں جو ممالک ہیں وچ آر شیئرنگ دیئر کامن بارڈرز، آپ دیکھیں کہ اس کے جو ممبر ممالک ہیں جن کا یہاں پہ نام لکھا ہوا ہے، یعنی بنگلہ دیش ہے، بنگلہ دیش، بھوٹان، انڈیا، مالدیپ، نیپال، پاکستان اور سری لنکا، اور اس سے پہلے میں نے آپ کو ورلڈ میپ میں پوزیشن بھی دکھائی. تو یہ وہ سارا ریجن ہے جس میں جتنے بھی ممالک شامل ہیں ان کی آپس میں ایک دوسرے سے کامن بارڈرز ہیں. دے آر آل شیئرنگ دیئر کامن بارڈرز ود ایچ ادر، سو دے ہیو different issues and problems and they should work for their mutual cooperation and coordination, and they should resolve their boundary issues and other issues according to the wish of their own people within their region. This is the main purpose of the establishment of SAARC. اسی طرح سے ان ملکوں کے اندر تعاون بڑھانے کے لیے، کیونکہ اگر یہ ملک آپس میں تعاون کریں گے، کیونکہ مثالیں موجود ہیں کہ یورپین یونین فار ایگزامپل ایک یورپی ممالک کی مثال ہے کہ وہ تمام یورپی ملک جو کہ ایک دوسرے کے قریب قریب ہیں اور ان کی سرحدیں آپس میں ملتی ہیں، انہوں نے بہت ساری ایسی چیزوں کے اوپر اتفاق کیا ہوا ہے جس کی وجہ سے اس خطے میں موجود سب ممالک کو فائدہ حاصل ہوتا ہے. تو کیوں نہ اس طرح کی مثال جو ہے ساؤتھ ایشین ریجن میں بھی قائم کی جائے. تو یہ بات ذہن میں رکھتے ہوئے یہاں پہ سارک کو تشکیل دیا گیا. It is dedicated to economic, technological, social and cultural development, emphasizing collective self-reliance. Its 7 founding members are Sri Lanka,
Bhutan, India, Maldives, Nepal, Pakistan and Bangladesh. Afghanistan joined the organization in 2007. Meetings of head of states are usually scheduled annually. Meetings of foreign secretaries twice annually. It is headquartered in Kathmandu, Nepal. یہاں پہ مزید اس کے جب اس تنظیم کی تشکیل دی گئی ہے اس کے مقاصد کے بارے میں بتایا گیا ہے کہ ہر طرح کے تکنیکی، سماجی اور تمدنی جو یہاں پر ترقی ہو رہی ہے اس کو تمام اس خطے میں رہنے والے تمام ممالک جو ہیں اس کے بارے میں مثبت انداز میں سوچیں اور اپنے اوپر انحصار کرنا سیکھیں. یہ سب سے ایک بڑی بات تھی کیونکہ یہ جو زیادہ تر ممالک ہیں جیسے سری لنکا ہے، بھوٹان ہے، مالدیپ ہے، پاکستان، بنگلہ دیش، انڈیا، یہ سب کے سب جو ممالک ہیں یہ بہت زیادہ امیر ممالک کی فہرست میں شامل نہیں ہیں. اگرچہ آج کل کچھ بہتری کی صورت نظر آ رہی ہے لیکن پھر بھی یہ ممالک جو ہیں ترقی یافتہ ممالک میں شمار نہیں ہوتے یا ان ممالک میں ان کا شمار نہیں کیا جاتا جہاں پر لوگوں کا معیار زندگی بہتر ہے. یہاں پر غربت کی لکیر سے بسنے والوں کی تعداد اور ریشو جو ہے وہ بہت زیادہ ہے اور اس لحاظ سے ان کا شمار جو ہے وہ غریب ممالک میں ہوتا ہے. تو یہ تنظیم قائم کرنے کا مقصد یہ بھی تھا کہ آپ کب تک دوسروں کی طرف دیکھیں گے، آپ کب تک امیر ممالک کی طرف دیکھیں گے کہ وہ آپ کی آ کے مدد کریں. ان ممالک کو خود بھی اپنے اوپر انحصار کرنا سیکھنا چاہیے اور ان کو ان باتوں کی طرف توجہ دینی چاہیے جو ان کے ملک کی اسٹرانگ اکانومی میں آتی ہیں یا ان کی اکانومی کو اسٹرانگ کرنے میں مددگار ثابت ہو سکتی ہیں، تاکہ ان کو ان کی اہمیت کا احساس دلایا جائے اور اس کے بعد ان میں اپنے اوپر انحصار کرنے کا جو جذبہ ہے اس کو فروغ دیا جائے تاکہ یہ ملک جو ہے اپنے عوام کی فلاح کے لیے کام کر سکیں. افغانستان جو ہے اس خطے کا ہی ملک ہے لیکن افغانستان نے کیونکہ یہ 1985 میں یہ تنظیم بنائی گئی تھی لیکن افغانستان نے 2007 میں سارک کے ساتھ شمولیت اختیار کی اور اس کی جو میٹنگز ہیں اس کے بارے میں یہ فیصلہ کیا گیا ہے کہ سربراہ مملکت کی جو میٹنگز ہیں وہ سالانہ کے حساب سے ہوا کریں گی. اسی طرح سے جو فارن سیکرٹریز ہیں وہ سال میں 2 دفعہ ملا کریں گے اور اس کا جو ہیڈ کوارٹر ہے وہ کھٹمنڈو یعنی نیپال، جو کہ آپ دیکھ رہے ہوں گے کہ نیپال از شیئرنگ اٹس باؤنڈریز ود انڈیا اور نیپال جو ہے وہ ایک بہت ہی خوبصورت ملک ہے اور اس لحاظ سے مشہور ہے کہ وہاں پہ دنیا کا سب سے بلند ترین پہاڑی چوٹی موجود ہے یعنی ماؤنٹ ایورسٹ جو ہے وہ نیپال میں واقع ہے اور اس جگہ پہ یعنی اس کا جو دارالخلافہ ہے کھٹمنڈو وہاں پر سارک کا صدر دفتر قائم کیا گیا ہے. اسی طرح سے اب ہم اس کی ہسٹری پر بات کرتے ہیں کہ یہ جو ہے تنظیم جو ہے اس کو شروع کرنے میں کیا چیزیں تھیں اور اس کی تاریخ ہمیں اس کے بارے میں کیا بتاتی ہے. دا فرسٹ concrete proposal for establishing a framework for regional cooperation in South Asia was made by the late President of Bangladesh Zia ur Rahman on May 2, 1980. پہلی دفعہ یہ تجویز جو ہے ان ملکوں کو اکٹھا کرنے کی اور ایک فورم پہ لانے کی جو تجویز ہے وہ بنگلہ دیش کے پریزیڈنٹ ضیاء الرحمان کے ذہن میں آئی اور یہ 2 مئی 1980 کو اس کا انہوں نے اظہار کیا. اس کے ساتھ ہی ان کی اس تجویز پر بنگلہ دیش، بھوٹان، انڈیا، مالدیپ، نیپال، پاکستان اور سری لنکا نے اس سے متفق ہوئے اور اس کے فاؤنڈر ممبر کی حیثیت سے انہوں نے اس تنظیم کو جوائن کیا اور بعد میں افغانستان نے 2007 میں ان ملکوں کے ساتھ شمولیت اختیار کی. اسی طرح سے میں نے ایک اور یہاں پر میپ جو ہے وہ شامل کیا ہے جو کہ فاؤنڈر ممبرز جو ہیں ان کے بارے میں بتاتا ہے کہ ان کی جیوگرافیکل لوکیشن کیا تھی. اس میں دیکھیے پاکستان ہے، نیپال ہے، مالدیپ ہے، سری لنکا ہے، بنگلہ دیش ہے، بھوٹان ہے، نیپال، یہ ساری جو ممالک ہیں وہ ان کا خطے میں ان کی کیا پوزیشن ہے، جیوگرافیکل لوکیشنز ان کی کیا ہیں اور کس طرح سے these all countries are sharing their common boundaries with each other and they should work for the prosperity of their people in a better way, and this is the main purpose of the establishment of SAARC.
اس کے عام مقاصد کیا ہیں؟ ٹو پروموٹ دا ویلفیئر آف دا پیپل آف ساؤتھ ایشیا اینڈ ٹو امپروو دیئر کوالٹی آف لائف. To accelerate economic growth, social progress and cultural development in the region, and to provide all individuals the opportunity to live in dignity and to realize their full potential. To promote and strengthen selective self-reliance among the countries of South Asia. To contribute to mutual trust, understanding and appreciation of one another's problems. یہاں پر دیکھیں کہ اس کے جو بنیادی مقاصد ہیں اس میں سب سے پہلے نمبر کے اوپر یہ مقصد رکھا گیا ہے کہ اس ملک اس خطے کے جو غریب ممالک ہیں، اس خطے کے جو غریب عوام ہیں، ان کی بہتری کے لیے ہمیں کوشش کرنی چاہیے تاکہ ان کا معیار زندگی بہتر ہو سکے. آپ نے بہت ساری ایسی فلمیں دیکھی ہوں گی، آپ نے بہت ساری ایسی کہانیاں دیکھی ہوں گی، آپ نے ایسی بہت ساری دستاویزی فلمیں دیکھی ہوں گی، ڈاکومنٹریز دیکھی ہوں گی جن میں کہ اس خطے کی محرومیوں کا اظہار کیا گیا ہے اور بتایا گیا ہے کہ کس طرح سے لوگ جو ہیں مختلف ممالک میں قسم پرسی کی زندگی بسر کر رہے ہیں. تو ان کے بارے میں ظاہر ہے کہ مغربی دنیا نے نہیں سوچنا، یہ ہماری اپنی سوچ ہونی چاہیے اور ہمیں خود اس بات پہ غور کرنا چاہیے کہ ہم نے اپنے لوگوں کے لیے، اپنے ملک میں بہتری لانے کے لیے کس طرح سے کام کرنا ہے. اور خاص طور پر ایک ایسی تنظیم جو ہے وہ تشکیل دی گئی ہے جو کہ اس خطے میں بسنے والے ملکوں کو یہ احساس دلاتی ہے کہ آپ نے اپنے اوپر انحصار کرنا سیکھنا ہے اور اپنے لوگوں کی بہتری کے لیے کام کرنا ہے. اسی طرح سے یہاں پر معاشی صورتحال کو کیسے بہتر بنایا جا سکتا ہے، سماجی ترقی کس طرح سے کی جا سکتی ہے، اسی طرح سے تمدنی جو تمدنی تبدیلیاں آ رہی ہیں ان کو ہم نے کس طرح سے دیکھنا ہے اور ہم نے کیسے لوگوں کے لیے کام کرنے کے، لوگوں کی صلاحیتوں کے مطابق ان کو مواقع فراہم کرنے ہیں تاکہ وہ اپنا رول ادا کر سکیں اور اس خطے کی بہتری کے لیے کام کر سکیں. کیونکہ یہ ساری کی ساری ذمہ داریاں جو ہیں ایک شخص کتنا ہی لائق کیوں نہ ہو، کتنا ہی قابل کیوں نہ ہو، لیکن اگر اس کو مواقع فراہم نہیں کیے جاتے تو وہ اس کی صلاحیتیں اور اس کی قابلیتیں دھری کی دھری رہ جاتی ہیں. تو یہ قابلیتیں جو قابلیت کی قدر ہے یہ حکومتی سطح پر ہوتی ہے، یہ حکومتی پالیسیاں ہوتی ہیں جو اپنے لوگوں کی قدر دلواتی ہیں اور اسی مقصد کے لیے یہ تنظیم جو ہے یہ قائم کی گئی تاکہ اس خطے میں بسنے والے، کیونکہ ممالک کا تقریباً کلچر ایک ہے، کامن ہسٹری ہے، صرف ایک ریلیجن ہے جو ہر ملک میں مختلف ہے یا کسی جگہ مشترک بھی ہے، لیکن ان کے جو بیسک مسائل ہیں وہ یہ ہیں کہ یہاں پر سوشل ڈیولپمنٹ کی اور اکنامک ڈیولپمنٹ کی بہت زیادہ ضرورت ہے. اسی طرح سے ٹو پروموٹ اینڈ اسٹرینتھن سلیکٹو سیلف ریلائنس امنگ دا کنٹریز آف دا ساؤتھ ایشیا. سیلف ریلائنس کے لیے ظاہر ہے کہ اگر ایک ملک جو ہے کسی ایک چیز میں آگے ہے تو اسے چاہیے کہ وہ دوسرے ملک کو جو ہے وہ تعاون فراہم کرے. اسی طرح سے یہ جو اس خطے میں بسنے والے تمام ممالک ہیں وہ ایک دوسرے کے تجربات سے فائدہ اٹھا کر اپنے لوگوں کی، اس خطے کے لوگوں کی مدد کر سکتے ہیں. تو اس کے لیے جو فورم فراہم کیا گیا ہے وہ سارک کا فورم ہے. اسی طرح سے باہمی اعتماد کی فضا کو یہاں پر فروغ دینے کی ضرورت ہے. وہ اس لیے کہ دیکھیں جیسے پاکستان اور انڈیا کے درمیان میں 3 جنگیں ہو چکی ہیں اور اس کے علاوہ بہت دفعہ ایسے حالات پیدا ہوئے جو کہ دونوں ملکوں کے درمیان اعتماد کی فضا کو بری طرح سے متاثر کرتے ہیں. اور یہاں پہ دونوں ملکوں کے، میں نے آپ کو وہ لیکچر دیتے ہوئے بتایا تھا کہ اگرچہ پیپل ٹو پیپل کانٹیکٹ جو ہے وہ بہت اسٹرانگ ہے، اسی طرح سے افغانستان کا ملک ہے، یہاں پہ بھی پیپل ٹو پیپل کانٹیکٹ جو ہے وہ بہت اسٹرانگ ہے، لیکن گورنمنٹل لیول کے اوپر جو ہیں ایسی مثبت کوششیں جو ہیں وہ اس خطے میں بہت کم ہوئی ہیں. اسی طرح سے بھارت کے نیپال کے ساتھ بہت سارے سرحدی تنازعات ہیں، اسی طرح سے بنگلہ دیش کے ساتھ ہیں، اسی طرح سے سری لنکا کے ساتھ مسائل ہیں، بھوٹان کے مسائل ہیں. تو ان سارے مسائل کو اس طریقے سے دیکھا جائے کہ یہاں کے خطے کی لوگوں کی بہتری کے پس منظر میں دیکھا جائے، بجائے اس کے کہ حکومتی سطح پر اختلافات کو ہوا دی جائے یا ان اختلافات کو چلتے رہنے دیا جائے. کیونکہ اگر یہ اس طرح کی تنازعات جو ہیں وہ چلتے رہیں گے
تو ترقی کے اوپر توجہ دینا جو ہے وہ مشکل ہو جائے گا. تو اس کے یہ جو مسائل تھے، کیونکہ یہ صرف اس خطے کے مسائل ہیں، یہ بین الاقوامی برادری کے مسائل نہیں ہیں، یہ اسلامی ممالک کے مسائل نہیں ہیں، اس کے علاوہ یہ تیسری دنیا کے ممالک کے مسائل نہیں ہیں، اس کے علاوہ یہ مڈل ایسٹ کے ممالک کے مسائل نہیں ہیں، یہ سینٹرل ایشین اسٹیٹس کے مسائل نہیں ہیں، یہ صرف ساؤتھ ایشین اسٹیٹس کے مسائل ہیں جو صرف اس مخصوص خطے میں رہتے ہیں. تو ان کو ان مسائل کا جو حل ہے وہ اس خطے میں بسنے والے، اس خطے سے منسلک جو ملک ہیں وہ ان کے اپنے ہاتھ میں ہیں. اس لیے خاص طور پہ ان مقاصد کو سامنے رکھتے ہوئے اس تنظیم کو بنایا گیا ہے. اسی طرح سے ٹو پروموٹ ایکٹیو کولیبریشن اینڈ میوچل اسسٹنس ان دا اکنامک، سوشل اینڈ کلچرل، ٹیکنیکل اینڈ سائنٹیفک فیلڈز، ٹو اسٹرینتھن کوآپریشن ود other developing countries, to strengthen cooperation among themselves in international forums on matters of common interest, and to cooperate with international and regional organizations with similar aims and purposes. یہاں یہ دیکھیے کہ ایک ایسی فضا ساؤتھ ایشین ریجن میں قائم کرنے کی کوشش کی گئی ہے کہ جیسے کہ ہمارے سامنے یورپ کے ممالک کی مثالیں موجود ہیں کہ انٹرنیشنل فورمز پر بھی یہ ممالک جو ہیں ان کی ایک رائے ہوتی ہے، جس کی وجہ سے ان کی ایک انٹرنیشنل سے بنتی ہے، یعنی ایک بین الاقوامی برادری کے اندر ان کی بات کو وزن دیا جاتا ہے. اور یہ اس وجہ سے ہوتا ہے کہ وہ ملک بہت سارے معاملات پر ریجنل لیول کے اوپر اپنا ہوم ورک مکمل کر کے آئے ہوئے ہوتے ہیں، اور اس وجہ سے ان کی ایک رائے، ایک کنسنسس، ایک انڈرسٹینڈنگ جو ہے وہ ڈیولپ ہو چکی ہوتی ہے. جبکہ اس خطے میں ایسی کوئی تنظیم موجود نہیں تھی، ایسا کوئی رابطہ کار موجود نہیں تھا جس کے تحت یہ ممالک جو ہیں بین الاقوامی مسائل کے اوپر کوئی اپنی ایک رائے جو ہے وہ قائم کر سکیں. تو جو جیسے فار ایگزامپل ایٹمی مسئلہ ہے، اب ان ممالک کے درمیان میں ایک انڈرسٹینڈنگ لیول موجود ہے، جبکہ یہاں پر اس طرح کے مسائل کے لیے ساؤتھ ایشین ریجن میں اس طرح کے مسائل کے لیے کوئی فورم موجود نہیں تھا. اسی طرح سے ٹیررزم ایک ایسا مسئلہ ہے جس کا ان خطے میں بسنے والے لوگوں کو سامنا کرنا پڑ رہا ہے، اور بہت ساری ایسی یہاں پہ اسٹیٹس ہیں جو کہ دوز آر دا وکٹمز آف دا ٹیررسٹ. سو یہ مسائل جو ہیں ہمیں ایک جگہ پہ مل بیٹھ کے سوچنے پہ مجبور کرتے ہیں، اور اسی وجہ سے OIC کے مقاصد میں یہ بات رکھی گئی ہے، ان نکات کو شامل کیا گیا ہے کہ جو باہمی اعتماد ہے اور باہمی مسائل پر جو بات ہے اس روایت کو فروغ دیا جائے تاکہ اس خطے کے مسائل کو حل کیا جا سکے، اور اسی طرح سے بین الاقوامی برادری میں جو ہے وہ اپنی ایک رائے بنائی جائے اور ایک اپنی جگہ بنائی جائے تاکہ ان ممالک کو بھی انٹرنیشنل افیئرس میں ان کو ایک اہمیت حاصل ہو، اور اس کی وجہ سے یہ اپنے مسائل کے حل کے لیے اکٹھے ہوں. اس کے آرگنز کیا ہیں، یہ کام کس طرح سے کرتا ہے؟ جیسے کہ ہم نے پہلے OIC کے آرگن ڈسکس کیے، یونائیٹڈ نیشن آرگنائزیشن کے آرگنز ڈسکس کیے، ہم نے نیم کے آرگنز ڈسکس کیے. اسی طرح سے جو سارک ہے اس کے مین آرگنز میں سب سے پہلے سیکریٹریٹ ہے. دا سارک سیکریٹریٹ واز اسٹیبلشڈ ان کاٹمنڈو آن 16 January 1987 and was inaugurated by the late King Pendra of Nepal. It is headed by a Secretary General appointed by the Council of Ministers for member countries in alphabetical order for a 3-year term. The Secretariat coordinates and monitors. The Secretariat coordinates and monitors implementation of activities, prepares for and services meetings, and serves as a channel of communication between the association and its member states as well as other regional organizations. In several recent meetings, the heads of the state or government of member states of SAARC have taken some important decisions and bold initiatives to strengthen the organization and to widen and deepen regional cooperation. سیکریٹریٹ جو ہے یہ اس کا
سارک کا ایک مرکز ہے جس میں کہ جتنے بھی ممبر ممالک ہیں ان کے درمیان رابطے کو بحال رکھنا، ان کے درمیان میں جو مختلف قسم کے معاملات، جو مختلف قسم کے مسائل ہیں اس سے سارے ممبر ممالک کو آگاہ رکھنا اور ان کی رائے جو ہے وہ لینا اور ان سارے معاملات کو باہمی رائے اور باہمی گفت و شنید کے ذریعے سے طے کرنا، یہ ایک فوکل پوائنٹ ہے سیکریٹریٹ، جس میں کہ تمام ملکوں کے جو معاملات ہیں ان کو زیر بحث لایا جاتا ہے اور پھر ان معاملات سے متعلق اگر کوئی پالیسی بنانی ہوتی ہے یا ان معاملات کو کسی فورم پہ اٹھانا ہوتا ہے یا سارک کے فورم کے اوپر اٹھانا ہوتا ہے، سیکریٹریٹ میں ان ساری باتوں کا فیصلہ کیا جاتا ہے۔ اسی طرح سے سارک سیکریٹریٹ اینڈ ممبر اسٹیٹس آبزرو 8 دسمبر ایز دا سارک چارٹر ڈے اینڈ ریجنل سینٹرز۔ سارک سیکریٹریٹ کے علاوہ کچھ اس کے ریجنل سینٹرز ہیں۔ دا سارک سیکریٹریٹ ہیز اسٹیبلش ویریس ریجنل سینٹرز ان ممبر اسٹیٹس، ایچ ریجنل سینٹر از مینجڈ بائی اے گورننگ بورڈ۔ SAARC has internationally laid more stress on core issues rather than political issues like the Kashmir dispute and the Sri Lankan civil war. However, political dialogue is often conducted on the margins of SAARC meetings. During the 12th and 13th SAARC summit, extreme emphasis was laid upon greater cooperation between the SAARC members to fight terrorism. اب سارک سیکریٹریٹ کا جو کام ہے اس کا جو مین مقصد ہے وہ تمام ممبر ممالک کو رابطے میں رکھنا ہے اور اسی مقصد کے لیے ریجنل سینٹرز ترتیب دیے گئے ہیں جو کہ مختلف ممالک میں قائم ہیں اور ان کا ایک بورڈ ہے جو کہ سارک کے لیے کام کر رہا ہے۔ اسی طرح سے جو کور ایشوز ہیں ان کے اوپر زیادہ توجہ دی جاتی ہے، جیسے کہ دہشت گردی کا مسئلہ ہے، تمام ممالک کو دہشت گردی کے مسئلے کا سامنا ہے تو یہ ایک کور ایشو ہے۔ اسی طرح سے جو پولیٹیکل ایشوز ہیں، جو سرحدی تنازعات ہیں، ان پر بھی توجہ دی جاتی ہے لیکن کور ایشوز کو زیادہ اہمیت دی جاتی ہے۔ اسی کے ساتھ ہی ساؤتھ ایشین فری ٹریڈ ایریاز جو ہیں، ٹریڈ ایریا جو ہے یہ بھی ایک سارک کے اندر ایک فورم ہے کہ اوور دا ایئرز دا سارک ممبرز ہیو express their unwillingness on signing a free trade agreement, though India have several trade pacts with Maldives, Nepal, Bhutan and Sri Lanka. Similar trade agreements with Pakistan and Bangladesh have been delayed due to political and economic concerns on both sides. یہاں پہ جو ساؤتھ ایشین فری ٹریڈ ایریا کا ایک آئیڈیا جو تھا وہ ایک بہت ہی، کیونکہ دیکھیں سارک کو میں نے جیسے آپ کو بتایا ہے کہ اس کو قائم کرتے ہوئے یہ بات ذہن میں رکھی گئی تھی کہ ممبر ممالک کے درمیان تجارتی سرگرمیوں کو فروغ دیا جائے گا تاکہ وہ اپنے اوپر انحصار کرنا سیکھیں اور اپنے ملکوں کے بہت سارے اخراجات کو کم کرتے ہوئے اپنے ساؤتھ ایشین ریجن کے اندر جو ممالک موجود ہیں ان کی باہمی تجارت کو فروغ دیا جائے۔ لیکن یہاں پر سارک میں ایک ایسی چیز سامنے آئی کہ ساؤتھ ایشین فری ٹریڈ ایریاز کے اوپر بہت سارے جو ممبر ممالک ہیں ان کی ریزرویشنز تھی، جیسے کہ انڈیا کے جو ہیں تجارتی تعلقات جو ہیں وہ سری لنکا کے ساتھ بھی ہیں، بھوٹان کے ساتھ بھی ہیں اور مالدیپ کے ساتھ ہی ہیں، لیکن یہی ایگریمنٹس جب وہ پاکستان اور بنگلہ دیش کے ساتھ کرنے کی بات ہوتی ہے تو یہ تعطل کا شکار ہو جاتے ہیں۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ ان ممالک کے درمیان جو ان کے آپس کے تعلقات ہیں وہ بہت خوشگوار نہیں ہیں، تو کوشش یہ کی گئی ہے کہ سارک کے فورم کو یوز کرتے ہوئے، سارک کے فورم کو استعمال کرتے ہوئے ان باہمی اختلافات کو بھی کسی حد تک دور کیا جائے۔ وہ جو چند ایک ایشوز ہیں وہ اپنی جگہ موجود ہیں، ان کا حل جو ہے وہ ساتھ ساتھ سوچا جا رہا ہے، لیکن پیرل میں جن معاملات کے اوپر گفتگو کر کے جن مشکلوں کو، جن تکالیف کو کم کیا جا سکتا ہے، سارک کے فورم کے تھرو کوشش کی جا رہی ہے کہ ان پر بات کی جائے اور بند رستوں کو کھولا جائے۔ In 1993, SAARC countries signed an agreement to gradually lower tariff within the region in Dhaka. 11 years later, at the 12th SAARC summit at Islamabad, SAARC countries revised the South Asia Free Trade Agreement, which went into force on January 1st, 2006. Under this agreement, SAARC members will bring their duties down to 20% by 2009. اسی طرح سے 1993 میں جو SAARC کی ایک کانفرنس منعقد کی گئی، اس میں جو فری ٹریڈ سینٹر کا آئیڈیا
جو تھا اس کے بارے میں غور کیا گیا اور کوشش یہ کی گئی کہ اس خیال کو باقی ممالک جو ممبر ممالک ہیں اس میں عام کیا جائے، اور اس کے تحت 2006 میں جو ہے فری ٹریڈ ایگریمنٹ کے اوپر جو ہے اس کو لاگو کرنے کی بات کی گئی، جس کے تحت سارک کنٹریز کے نے آپس میں یہ طے کیا کہ ان ممالک سے جو تجارت ہوگی وہاں پر 20% جو ہے ڈیوٹی جو ہے اس میں کمی کی جائے گی، اور 2009 تک یہ اس طرح کی جو پالیسی ہے اس پہ عمل درآمد کیا جائے گا۔ اسی طرح سے آپ دیکھیں کہ سارک کا ایک بڑا ہی جاندار رول ہو سکتا ہے، ایک بہت ہی میننگ فل پرپس جو ہے وی کین اچیو if the member states think positively regarding different core issues in the region۔ اس میں اب ہم نے یہ دیکھنا ہے کہ پاکستان کا اس حوالے سے کیا کردار رہا ہے، تو آئیے دیکھتے ہیں کہ پاکستان کا اس حوالے سے کیا کردار ہے۔ Since the association start, Pakistan has a supporter of SAARC objectives and has remained an active player on the SAARC platform. It has contributed meaningfully to the establishment, institutions and progress of the association. Pakistan supported a step-by-step approach for enhancing cooperation and stresses the need for better coordination of programs and consolidation of the progress made so far۔ جب سے پاکستان نے اس تنظیم کو جوائن کیا ہے، سارک کا ممبر بنا ہے، پاکستان نے یہ کوشش کی ہے کہ اس پلیٹ فارم کو بہت ہی مؤثر طریقے سے اس کا استعمال کیا جائے، اور بہت سارے معاملات کو پاکستان نے بڑی احتیاط سے اس پر بات چیت کرتے ہوئے آگے بڑھایا ہے، اور کوشش یہ کی ہے کہ باہمی تعاون کے کا جو ایک فضا ہے اس کو قائم رکھا جائے، اور باہمی تعاون کو جو ان ملکوں کے درمیان میں ایک مربوط رابطے کے ذریعے جو ہے اس کو نہ صرف استوار رکھا جائے بلکہ اس کو مضبوط بنیادوں کے اوپر اس کو بڑھایا جائے۔ اور اب تک جو ترقی ہوئی ہے اس سلسلے میں، اب تک جو کام ہوا ہے اور جو ترقی ہوئی ہے اس کا کریڈٹ یقیناً پاکستان کو جاتا ہے۔ اسی طرح سے یہ تو سارک سے متعلق ساری معلومات تھیں کہ جو اس ریجن کی ایک تنظیم ہے۔ ایک اسی سلسلے میں ایک اور تنظیم ہے جو جس کا کہ اس خطے کے اندر ایک بہت جاندار کردار ہے، اور وہ ہے اکنامک کوآپریشن آرگنائزیشن یعنی ECO۔ ECO میں کون سے ممالک شامل ہیں؟ میں نے آپ کو اس سے پہلے یہ بتایا ہے کہ ہر تنظیم کے جو مقاصد ہیں وہ دوسری تنظیم کے مقاصد سے مختلف ہیں، اگرچہ ان میں کچھ چیزیں مشترک پائی جاتی ہیں مگر پھر بھی ہر ایک تنظیم کی ایک اپنی افادیت اور حیثیت ہے۔ اسی سلسلے میں ہم دیکھتے ہیں کہ اکنامک کوآپریشن آرگنائزیشن کا کیا سٹیٹس ہے۔ یہاں پر آپ کے سامنے سلائیڈ کے اوپر دو میپس موجود ہیں، ایک ورلڈ میپ ہے جو کہ ان علاقوں کی نشاندہی کر رہا ہے جو کہ ECO کے ممبرز ہیں، اور دوسرے میپ کے اوپر خاص طور پہ ان ریاستوں کو بتایا گیا ہے جو مختلف ملکوں کے نام لکھے ہوئے ہیں جو کہ ECO ممبر سٹیٹس ہیں۔ اس کے ساتھ ہی جو بلو کلر میں ایریاز دکھائے گئے ہیں یہ سارے ایریاز جو ہیں وہ آبزرور کی حیثیت سے اس تنظیم کے ساتھ منسلک ہیں۔ Economic Cooperation Organization. The Economic Cooperation Organization is an intergovernmental organization involving 7 Asian and 3 Euro-Asian nations, part of the South Central ایشین یونین۔ اب یہاں پہ دیکھیں کہ جو میں نے آپ کو سب سے پہلے اس لیکچر کے شروع میں جو میں نے آپ کو ڈیفینیشن پڑھائی کہ انٹر گورنمنٹل کیا ہوتا ہے، نان گورنمنٹل کیا ہوتا ہے، ان تنظیموں کی مختلف اقسام کس طرح سے ہوتی ہیں، اب یہاں پر آپ کو انٹر گورنمنٹل کی ٹرم جو ہے فوری طور پر سمجھ آ گئی ہوگی کہ ECO کا جو سٹیٹس ہے وہ بھی اس طرح سے ہے کہ جو اکنامک کوآپریشن آرگنائزیشن ہے یہ بھی تمام ممالک کی حکومتوں کے ساتھ مل کر کام کرتی ہے، جس میں سے یورپ کے بھی چند ایک ممالک شامل ہیں، پھر ساؤتھ اور سینٹرل ایشین ممالک بھی اس کے ممبر ہیں۔ اٹ پرووائڈز اے پلیٹ فارم ٹو ڈسکس ویز ٹو امپروو ڈیولپمنٹ اینڈ پروموٹ ٹریڈ اینڈ انویسٹمنٹ اپرچونیٹیز۔ یہ تنظیم جو ہے خاص طور پر تجارتی سرگرمیوں کو اور معاشی سرگرمیوں کو ان ممالک کے بیچ میں پروموٹ کرنے کے لیے بنائی گئی ہے تاکہ اس سے تعلق رکھنے والے ممالک جو ہیں اپنی معاشی حالت کو بہتر بنا سکیں۔
The common objective is to establish a single market for goods and services much like the European Union. इसका जो बुनियादी मकसद है ECO का वो ये है कि यूरोपियन यूनियन की मिसाल को ज़हन में रखते हुए यहाँ पे इस रीजन की एक कॉमन मार्केट बनाई जाए, एक मुश्तरका मंडी बनाई जाए जिसमें कि ये तमाम ममालिक जो हैं अपने प्रोडक्ट्स लेकर आएँ, अपना सामान लेकर आएँ और उसको फ़रोख्त करें, क्योंकि जितनी भी इस वक्त इंटरनेशनल मार्केट्स हैं वहाँ पर जो तीसरी दुनिया के ममालिक हैं या जो ऐसे मुल्क हैं जिनकी इंटरनेशनल कम्युनिटी के अंदर ज़्यादा से नहीं है, उनके लिए तिजारत करना बहुत मुश्किल हो रहा है, क्योंकि बहुत सारे ममालिक पे जब चाहे मगरबी ममालिक पाबंदियाँ लगा देते हैं और या उनको उन मंडियों तक रसाई नहीं दी जाती। तो ये ऐसे कानून हैं और ऐसे ज़ाब्ते हैं जिनकी वजह से इस खित्ते के ममालिक जो हैं वो मुतासर हो रहे हैं। इसलिए इकनॉमिक कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन को बनाया गया है ताकि एक सिंगल मार्केट बनाई जाए, एक वाहिद एक मंडी बनाई जाए इस रीजन के अंदर, जो कि इस खित्ते की पैदावारी सलाहियत रखने वाले ममालिक के माल को फ़रोख्त करने में मददगार साबित हो और उसके साथ साथ उसका फ़ायदा जो है इस खित्ते के ममालिक या मेंबर ममालिक को हो। इसी तरह से ECO की तारीख क्या है, ये बनी कैसे, ये ख्याल कैसे आया, अब इस पर बात करते हैं। ECO's Secretariat and Cultural Department are located in Tehran. Its Economic Bureau is in Turkey and its Scientific Bureau is situated in Pakistan. The organization was funded by Turkey, Iran and Pakistan. Economic Cooperation Organization is an intergovernmental regional organization established in 1985 by Iran, Pakistan and Turkey for the purpose of promoting economic, technical and cultural cooperation among the member states. آپ یہ دیکھیں کہ ECO جو ہے وہ اکنامک کوآپریشن آرگنائزیشن جو ہے اس میں اس خطے کے تین اہم ممالک شامل ہیں جن میں کہ ایران، پاکستان اور ٹرکی ہیں۔ بنیادی مقصد جو ہے وہ تجارتی اور پیداواری سرگرمیوں کو فروغ دینا ہے تاکہ اس کی جو ممبر سٹیٹس ہیں ان کو کاروبار میں فائدہ ہو اور وہ اپنے ملکوں کی بہتری کے لیے کام کر سکیں۔ It was the successor organization of what was the Regional Cooperation for Development funded in 1964 which ended activities in 1975. اس کے بارے میں یہ بتایا گیا ہے کہ یہ جو ECO ہے یہ RCD کی کیا نیا ورژن ہے، کیونکہ 1969 میں RCD نے یعنی ریجنل کوآپریشن ڈیولپمنٹ نے کام کرنا چھوڑ دیا تھا اور اس کی سرگرمیاں جو تھیں وہ ختم کر دی گئی تھیں، اسی لیے RCD کو ریوائیو کر کے ECO بنایا گیا، یعنی 1985 میں اس تنظیم کو اثر نو مرتب کیا گیا، اس کو نئے طریقے سے ترتیب دیا گیا اور پھر اس نے اپنی سرگرمیوں کا آغاز کیا۔ In the fall of 1992 the ECO expanded to include 7 new member states like Afghanistan, Azerbaijan, Kazakhstan, Kyrgyzstan, Tajikistan, Turkmenistan and Uzbekistan. نہ صرف یہ کہ فاؤنڈر ممبرز میں تو یقیناً پاکستان، ٹرکی اور ایران شامل ہیں اور اس کے جو میجر آفیسز ہیں وہ بھی انہی تین ممالک میں ہیں، لیکن 1992 میں جب رشیا نے بہت ساری سوویت یونین سے منسلک بہت ساری جو اسٹیٹس تھیں ان کو آزادی ملی، تو اس کے بعد سے ECO کی جو افادیت ہے، جو اہمیت ہے، اس میں بھی اضافہ ہوا اور ان اسٹیٹس نے ECO میں شمولیت اختیار کی اور اسی وجہ سے اب یہ جو اسٹیٹس ہیں یہ بھی اپنی تجارتی اور معاشی سرگرمیوں کو بڑھانے کے لیے ECO کے فورم پر پاکستان، ٹرکی اور ایران کے ساتھ کھڑی ہیں۔ The status and power of the ECO is growing. However, the organization faces many challenges. Most importantly, the member states are lacking appropriate infrastructure and institutions which the organization is primarily seeking to develop.
to make full use of the available resources in the region and provide sustainable development for the member nations. کیونکہ یہ تنظیم جو ہے یہ ایسے ممالک اس کے ساتھ منسلک ہیں جو کہ خود ترقی پذیر ممالک ہیں. اس کے ساتھ ساتھ ان کو بہت سارے ایسے مسائل کا سامنا ہے جو کہ عالمی سطح پر جہاں پر ان کی سے جو ہے وہ کم ہے یا بین الاقوامی برادری میں ان ممالک کو ابھی وہ درجہ حاصل نہیں ہے جو کہ ترقی یافتہ ممالک کو حاصل ہے. اگرچہ یہ تنظیم قائم کر دی گئی ہے مگر اس کے جو اثرات ہیں اس خطے میں یا اس کے جو کام کرنے کا طریقہ کار ہے یا اس کو کس طرح سے اس کے پروجیکٹس چلنے چاہیے یا اس نے آگے چل کر کس طرح سے اپنے مستقبل میں اپنی بنیادوں کو مضبوط کرنا ہے اور ان ممالک میں اپنی افادیت کو بڑھانا ہے، اس پر ابھی بہت سا کام باقی ہے. لیکن یہ تنظیم جو ہے اس بات سے انکار نہیں کیا جا سکتا، اس کی ایک اپنی افادیت ہے اور اس کی جو ممبر سٹیٹس ہیں وہ اپنے مفادات کے لیے کام کر رہی ہیں. The Economic Cooperation Organization Trade Agreement was signed on 17 July 2003 in Islamabad. ECO Trade Promotion Organization is a new organization for trade promotion among member states located in Iran. Under the agreement reached between ECO members, the common trade market should be established by 2015. ECO نے چند ایک بڑے ہی جرأت مند قدم اٹھائے ہیں، جس میں سے ایک جو قدم ہے وہ یہ ہے کہ اکنامک کوآپریشن آرگنائزیشن ٹریڈ ایگریمنٹ جو ہے اس کو 2003 میں جو ہے اس کو سائن کیا گیا اور جس بات کا فیصلہ کیا گیا کہ ان علاقوں کے اندر جو کہ اس کی ممبر سٹیٹس کے حدود میں آتے ہیں وہاں پر 2015 تک ایک مشترکہ مارکیٹ بنائی جائے گی، منڈی بنائی جائے گی جو کہ صرف ان ممالک کی تجارتی سرگرمیوں کے فروغ میں معاون ہوگی. Sustainable economic development of member states, progressive removal of trade barriers and promotion of intra-regional trade, greater role of ECO region in the growth of world trade, gradual integration of the economies of the member states with the world economy, development of transport and communication infrastructure linking the member states with each other and with the outside world, economic liberalization and privatization. یہاں پہ جو سسٹینیبل اکنامک ڈیولپمنٹ کے لیے جو کام کیا جا رہا ہے ممبر اسٹیٹس کے لیے، اس میں چند ایک ایسے قدم اٹھائے جا رہے ہیں جس میں اس بات کا فیصلہ کیا گیا ہے کہ پہلے تو ریجنل یعنی پہلے تو کنٹری لیول پہ یعنی ہر ملک جو ہے وہ اپنے لیول پہ اپنی معاشی سرگرمیوں کو بڑھانے کی کوشش کرے گا. اس کے بعد تنظیم کے لیول پہ یعنی ریجنل لیول کے اوپر جو ہے اپنی ایک اکنامک اسٹیٹس جو ہے اس کو مینٹین کیا جائے گا. اس کے بعد سلولی گریجولی جو ہے وہ انٹرنیشنل مارکیٹس کے تک رسائی کی بات کی جائے گی. اس طرح سے یہ ایک ایجنڈا ترتیب دیا گیا ہے اور اس کے ساتھ ساتھ ہی اس بات کا خیال رکھا گیا ہے کہ جو ممبر ممالک ہیں ان کے درمیان میں آپس میں ان میں ٹرانسپورٹ اور کمیونیکیشن کا جو ہے ایک انفراسٹرکچر بنایا جائے گا. جیسے کہ قازقستان، آذربائیجان اور دوسری آزاد ریاستیں جو ہیں نیولی انڈیپینڈنٹ اسٹیٹس جو ہیں ان کو وارم واٹرز تک رسائی چاہیے. میں نے اپنے پچھلے ایک لیکچر میں بھی کہا تھا کہ اگر افغانستان میں امن قائم ہو جاتا ہے، پاکستان میں جو ہے تحفظ کی صورتحال بہتر ہو جاتی ہے تو ایسی تجارتی سرگرمیوں کو فروغ دینے میں مدد مل سکتی ہے. اور اسی طرح سے جو ایران پائپ لائن کا منصوبہ ہے یا تجارتی سرگرمیوں کو فروغ دینے کے منصوبے ہیں، ان پر عمل کر کے اس خطے کے ممالک جو ہیں اپنی معاشی حالت کو بہتر کر سکتے ہیں اور ان کے جو اپنے ذرائع ہیں ان کو یہ اپنے ملکوں میں ہی استعمال کرتے ہوئے اپنے عوام کی بہتری کے لیے، ان کے معیار زندگی کی بہتری کے لیے استعمال کر سکتے ہیں. اسی طرح سے mobilization and utilization of ECO region's material resources and effective utilization of the agricultural and industrial potentials of ECO region, regional cooperation for drug abuse control, ecological and environmental protection, and strengthening of historical and cultural ties among the peoples of the ECO region, and mutually beneficial cooperation with regional and international organizations. اسی طرح سے ان سارے حالات کو مد نظر رکھا گیا ہے کہ جو ممبر اسٹیٹس ہیں
وہ اپنے لوگوں کی معاشی حالت کو بہتر بنانے کے لیے یہاں کی جو زرعی پیداوار ہے یا جو صنعتی پیداوار ہے اس کے نہ صرف اس کی مقدار کو بڑھائیں بلکہ اس کے معیار کو بھی بہتر کریں، اور ایک دوسرے کے تجربات سے فائدہ اٹھاتے ہوئے یہاں پر جو ریجنل لیول کے اوپر جو مسائل سامنے آ رہے ہیں جیسے کہ ڈرگ ابیوز کنٹرول ہے، اسی طرح سے ہمارے جو انوائرمنٹل ایشوز ہیں، یعنی ہمارے جو قدرتی ہمارے پاس جو نیچرل انوائرمنٹ ہے، ہماری یہ قدرتی فضا ہے، اس کو آج کل کی ترقی کی وجہ سے جو مسائل درپیش ہیں ہمیں ان کا خیال رکھنا ہے۔ آپ یہ دیکھیں گے اگر آپ کو کبھی کسی یورپی ملک میں جانے کا اتفاق ہوا ہو یا کسی ایسے ملک کا اتفاق ہوا ہو جن کی اکانومی ٹورزم پہ بیسڈ ہے، آپ دیکھیں کہ وہ کس طرح سے، کتنی جان فشانی سے، کتنی محنت سے، کتنے دل سے، کتنی تندہی سے وہ اپنے ملک میں موجود قدرتی جھیلوں کو آلودہ نہیں کرتے، وہ اپنے ملک میں قدرتی پہاڑوں کو اور جنگلات کو نقصان نہیں پہنچاتے، وہ اپنے ملک میں جو جنگلی جانور ہیں، جنگلی حیات ہیں، پرندے ہیں، ان کو نقصان نہیں پہنچاتے، تاکہ وہ آنے والی نسلوں کے لیے ان چیزوں کو سنبھال رکھیں اور اس کے ساتھ ساتھ اپنے ملک میں سیاحت کو فروغ دیں۔ اس طرح کے جو سارے مسائل ہیں ان پر ابھی تک جو ECO کے ممالک ہیں ان میں سے زیادہ تر ممالک کے باقی مسائل اتنے زیادہ ہیں کہ انہوں نے ان مسائل پر کبھی توجہ ہی نہیں دی۔ آپ یہ دیکھیں مثلا آپ جس علاقے میں رہ رہے ہیں وہاں پر یقیناً پاکستان ایک بہت خوبصورت ملک ہے اور اس کا کوئی ایک حصہ بھی ایسا نہیں جس میں کہ ایک کوئی خاص بات نہ ہو یا اسپیشلٹی نہ ہو۔ تو آپ یہ دیکھیں فار ایگزامپل یہاں پر مری ایک بہت خوبصورت ہل اسٹیشن ہے، پنجاب کا ایک بہت ہی مشہور واحد ہل اسٹیشن ہے مری، کہ اگر آپ 10 20 یا 30 40 سال پہلے کی اگر پکچرز دیکھیں یا اس کی سینریز دیکھیں یا فلموں میں جو دکھایا جا رہا ہے، آپ یقیناً آپ پرانی فلمیں اگر دیکھیں تو آپ دیکھیں گے کہ مری کے جو خوبصورتی ہے، ابھی جو بے دریغ وہاں پہ کنسٹرکشن کی جا رہی ہے یا جنگلات کو ختم کیا جا رہا ہے یا جنگلی حیات کو ختم کیا جا رہا ہے، تو اس کی خوبصورتی ماند پڑتی جا رہی ہے۔ آپ جب اسلام آباد سے یہاں سے نکلتے ہیں مری کی طرف جاتے ہیں تو رستے میں ہمیں بہت ساری قدرتی آبشاریں اور خوبصورت جگہیں ملتی ہیں، لیکن اگر آپ وہاں پر سیر کرنے کے لیے بیٹھیں تو آپ دیکھیں گے کہ لوگ صفائی کا خیال نہیں رکھتے۔ جو صاف پانی ہے وہاں پر بہت سارے لوگوں نے جدید ترقی اور جدید تعمیر کے تحت گٹرز اور اس طرح کی پائپ لائنز جو ہیں صاف پانی کے میں کھول رکھی ہیں، اور اس بات کا خیال نہیں رکھا گیا کہ یہ اتنی خوبصورت جو ندی ہے یا اتنا خوبصورت جو جھرنا ہے اس کو ہم اس طرح کی حرکتوں سے گندا کر رہے ہیں، اور اگر ہم اس کو اس طرح سے اس کا ان قدرتی چیزوں کا، ان قدرتی نعمتوں کا بے دریغ استعمال کریں گے تو ہر طرف آلودگی ہی آلودگی پھیل جائے گی، اور ہمیں اس بات پہ سوچنے کی ضرورت ہے کہ ہم نے کس طرح سے اپنے ملک کے قدرتی حسن کو سنبھال کر رکھنا ہے، کیونکہ یہ کوئی اور باہر سے آ کر نہیں کرے گا، اور نہ ہی اس میں ان چیزوں کو آلودہ کرنے اور ان چیزوں کو خراب کرنے کے لیے کوئی باہر سے آپ کو پریشرائز کر رہا ہے۔ اگر کوئی کر بھی رہا ہوتا ہے تو اگر ہم میں یہاں پہ آ گئی اور احساس پایا جاتا ہے پاکستان کے پڑھے لکھے لوگ ہونے کی حیثیت سے، تو ہمیں چاہیے کہ ہم اس طرح کی سرگرمیوں کی حوصلہ شکنی کریں اور لوگوں میں یہ آگاہی اور یہ احساس پیدا کریں کہ ہمیں پاکستان کے قدرتی حسن کو برقرار رکھنا ہے۔ اسی بات کا ذکر جو ہے ECO کے حوالے سے کیا گیا ہے کہ کیونکہ ان ملکوں کے مسائل اتنے زیادہ ہیں کہ وہ ان کی طرف ابھی تک توجہ نہیں دے پائے، اور انوائرمنٹل پروٹیکشن کے حوالے سے جو ہے ہمارے ملک میں بہت کم کام ہوا ہے۔ تو ECO کے جو ایجنڈے پہ ایک چیز ہے وہ اس حوالے سے بھی موجود ہے کہ انوائرمنٹل ایشوز کو بھی دیکھا جائے گا۔ اسی طرح سے جو باہمی اعتماد ہے، جو باہمی معاملات ہیں، اس میں بھی ریجنل لیول پہ اور انٹرنیشنل لیول پہ جو ہے باقی تنظیمیں کام کر رہی ہیں ان کے ساتھ بھی تعاون جاری رکھا جائے گا۔ اس کی جو ایکٹیویٹیز ہیں اب ہم وہ ڈسکس کرتے ہیں۔ ایکٹیویٹیز آف ECO آر کنڈکٹیڈ تھرو ڈائریکٹوریٹس انڈر دا سپرویژن آف سیکریٹری جنرل اینڈ ہز ڈپٹیز which considered and evolved projects and programs of mutual benefits in the field of trade and investment,
ٹرانسپورٹ اینڈ ٹیلی کمیونیکیشن، انرجی، منرلز اینڈ انوائرمنٹ، ایگریکلچر، انڈسٹری اینڈ ٹورزم، ہیومن ریسورسز اینڈ سسٹینیبل ڈیولپمنٹ، پروجیکٹ اینڈ اکنامک ریسرچ اینڈ اسٹیٹسٹکس. آپ یہاں پر دیکھیں کہ جو ای سی او کی جتنی بھی ایکٹیویٹیز ہیں وہ تقریباً ان سارے نکات کا احاطہ کرتی ہیں جو کہ اس کے بنیادی مقاصد میں شامل ہیں. مثلا ٹریڈ اینڈ انویسٹمنٹ، یہ ایک کیونکہ ای سی او کا جو قیام ہے وہ ہے ہی اکنامک ایکٹیویٹیز، جو اکانومی سے ریلیٹڈ ایکٹیویٹیز ہیں ان ممبر اسٹیٹس کے اندر اس کو پروموٹ کرنا ہے. اسی طرح سے ٹریڈ اینڈ اکنامک ایکٹیویٹیز اس وقت تک کسی ملک میں پروموٹ نہیں ہو سکتی جبکہ ٹرانسپورٹیشن اور ٹیلی کمیونیکیشن کی فیسلٹیز نہیں ہوتی. یعنی سڑکیں اگر موجود نہیں ہیں تو آپ تجارت کے لیے آپ کو سامان کو ایک جگہ سے دوسری جگہ منتقل کرنا مسئلہ ہوگا. تو اس کے لیے انفراسٹرکچر کی ضرورت ہے، بہتر ٹرانسپورٹ کی سہولتوں کی ضرورت ہے اور بہتر ذرائع کی ضرورت ہے، ایک دوسرے سے رابطے کے ذرائع کی ضرورت ہے. یعنی ٹیلی کمیونیکیشن کا مطلب یہ ہے کہ آپ کو ٹیلی فون کی، تار کی، انٹرنیٹ کی، ای میل کی، اس طرح کی جو جدید سہولیات ہیں وہ ان علاقوں میں دستیاب ہونی چاہیے اگر ہم ان علاقوں میں تجارتی اور سرگرمیوں کا فروغ چاہتے ہیں. اسی طرح سے انرجی، منرلز اینڈ انوائرمنٹ، انرجی کرائسس جو ہے اس وقت دنیا کے سب سے بڑے کرائسس کے طور پہ سامنے آ رہا ہے. تو ہمیں اس بات پر بھی سوچنا ہے کہ ہمارے پاس جو انرجی کے ریسورسز موجود ہیں ہم نے ان کی حفاظت کیسے کرنی ہے، ہم نے ان کو کفایت شعاری سے کیسے خرچ کرنا ہے. گھر میں رہ رہے ہوں یا کسی ادارے میں ہوں یا کسی بھی جگہ پہ ہم نے اپنے انرجی کو سیو کرنا ہے اور انرجی کے متبادل ذرائع کو بھی تلاش کرنا ہے. اس سلسلے میں ہمیں سنجیدگی سے کام کرنا ہوگا اور ہمیں نوجوان نسل میں خاص طور پہ اور عام لوگوں میں عام طور پہ ہمیں اس احساس کو اجاگر کرنا ہے کہ انرجی جو ہے اس کو ہم نے آنے والے وقت کے لیے بچا کر رکھنا ہے تاکہ ہم اپنی انڈسٹری کو فروغ دے سکیں اور ہم اپنے کارخانوں کو چلا سکیں. کیونکہ اگر بجلی نہیں ہوگی، اگر گیس نہیں ہوگی تو کارخانے کام نہیں کریں گے، اور اگر کارخانے کام نہیں کریں گے تو پیداوار نہیں ہوگی. زراعت بھی، کیونکہ اب بہت ساری زراعت میں بھی ایسی چیزیں ہیں جو بجلی اور گیس کے بغیر نہیں چلتی. مثلا ٹیوب ویل چلانے کے لیے آپ کو بجلی کی ضرورت ہے. تو اب ان ساری چیزوں کے لیے انرجی جو ہے وہ ہمیں چاہیے، اور انرجی کا جو استعمال ہے وہ اس کی اہمیت اور اس کے استعمال کے پیش نظر ہمیں لوگوں کے اندر یہ احساس پیدا کرنا ہے، خصوصاً نہ صرف ملکی سطح پہ بلکہ اس خطے کے لیول پہ. یہ ای سی او کے ممبر اسٹیٹس نے اپنی ایکٹیویٹیز میں رکھا ہوا ہے کہ انرجی، منرلز اور انوائرمنٹ کے اوپر ہم نے خاص طور پر توجہ دینی ہے. اسی طرح سے ایگریکلچر، انڈسٹری اور ٹورزم جو ہے یہ بھی ایسے بنیادی چیزیں ہیں جو کسی بھی ملک کی معاشی ترقی میں بہت بہتر اور بھرپور کردار ادا کر سکتی ہیں. اور اس میں بہت زیادہ، جیسے ایگریکلچر، کیونکہ ہمارے ملک میں قدرتی طور پہ ہمارے ملک کی آب و ہوا ایسی ہے، ہمارے ملک کی مٹی اتنی زرخیز ہے، ہمارے ملک میں پانی فراوانی سے دستیاب ہے، ہمارے ملک میں لیبر موجود ہے، ہمارے ملک میں موافق آب و ہوا موجود ہے، تو ہم بڑی آسانی کے ساتھ زراعت کو فروغ دے سکتے ہیں. اسی طرح سے ایک را مٹیریل موجود ہے تو ہم اپنی انڈسٹری کو فروغ دے سکتے ہیں. اور اسی طرح سے کیونکہ ہمارے ملک کے خاص طور پہ شمالی علاقہ جات جو ہیں وہ قدرتی حسن سے مالا مال ہیں، تو ہم ٹورزم کو فروغ دے سکتے ہیں. اور اگر آپ تھوڑی سی ریسرچ کریں، انٹرنیٹ پہ تلاش کریں تو آپ کو دنیا میں بہت سارے ایسے ممالک ملیں گے، مثلا تھائی لینڈ ہے، یا اسی طرح سے بہت سارے ایسے ملک، یہاں پہ نیپال ہے، ایسے لوگ ہیں جن کی اکانومی بیسڈ ہی ٹورزم کے اوپر ہے. تو ہمیں ایسے تمام ممالک سے سبق سیکھنا ہے اور ہمیں ان کے جو اسٹرانگ پوائنٹس ہیں ان کو لے کر کے اپنے ملک میں ترقی دینا ہے، اپنے ملک میں رواج دینا ہے. اسی طرح سے ہیومن ریسورسز اینڈ سسٹینیبل ڈیولپمنٹ ہے. ہمارے لوگ بہت ذہین ہیں، ان میں بہت ساری صلاحیتیں ہیں، اور آپ کو پتہ ہے کہ ذہانت کو اگر درست سمت مل جائے تو یہ ایک بہت بڑی بات ہے. لیکن اگر یہی ذہانت جو ہے غلط سمت میں استعمال کی جائے تو یہ ایک بہت بڑا بحران بھی ہے. تو بجائے اس کے کہ ہم ایسے لوگ اور ایسے شہری پیدا کریں جو کہ تخریب کاری کی اور تخریب کاری کی سرگرمیوں میں انوالو ہوں یا نیگیٹو طریقے سے اپنی ذہانت کو استعمال کر رہے ہوں، ہمیں چاہیے کہ ہم یہاں پر ایسی فضا بنائیں، ان ممالک کے اندر ایسی باتوں کو، ایسی ٹریڈیشنز کو اپنایا جائے جس میں
میں سے ہیومن ریسورسز کو جو ہے ہم مثبت انداز میں استعمال کر سکیں. اسی طرح سے پروجیکٹ اینڈ اکنامک ریسرچ اینڈ اسٹیٹسٹکس, ہمیں مختلف قسم کے ایسے پروجیکٹ منصوبے شروع کرنے کی ضرورت ہے جو کہ معاشی تحقیق کے بارے میں ہوں, تاکہ ہمیں پتہ چلے کہ ہم باقی دنیا کے مقابلے میں کس طرح سے معاشی اب طریقہ سے نکل سکتے ہیں اور اپنی معاشی بدحالی کو دور کر کے ترقی یافتہ ممالک کے صف میں شمار ہو سکتے ہیں. Now we are going to discuss Pakistan's role in ECO. ECO currently is engaged in energy crisis resolution and meetings are being held in Tehran. And by resolving this problem, all the members will facilitate it, by especially Pakistan, because besides the potentiality of the country in many sectors, still they are not operating at an efficient level which is required according to the current need of the scenario. Pakistan's potential in telecommunication, agriculture, food, industry, trade and many other sectors made it significant, as it can play its role for the betterment of rest of the members nations by providing them with assistance financially and technologically both. یہاں پر ای سی او میں پاکستان کا جو رول رہا ہے وہ یہ ہے کہ آج کل ای سی او سب سے زیادہ انرجی کرائسس کے اوپر انہوں نے فوکس کیا ہوا ہے. ممبر اسٹیٹس جو ہیں وہ انرجی کرائسس کے اوپر فوکس کر رہی ہیں, اور اس میں خاص طور پہ پاکستان جو ہے اس میں بہت زیادہ کنسرن ہے, اور پاکستان نے اپنے تجربات اور یہاں پر جو کام ہو رہا ہے اس کے بارے میں ای سی او ممالک کو سے بات چیت ان کی ہو رہی ہے, اور پاکستان نہ صرف اپنے تجربات ان سے شیئر کر رہا ہے بلکہ ان کے تجربات سے بھی فائدہ اٹھانے کے لیے یہاں پہ کوشش کی جا رہی ہے اور ایسے منصوبے شروع کرنے کے بارے میں غور ہو رہا ہے. اسی طرح سے پاکستان میں جو ٹیلی کمیونیکیشن اور زراعت اور خوراک اور انڈسٹری کے شعبے میں اور تجارت کے شعبے میں جو ہمارے پاس پوٹینشیل ہے, ان سیکٹرز میں بھی پاکستان جو ہے کوشش کر رہا ہے کہ ممبر ممالک کی مدد کرے. اگر ہم کسی چیز میں ان سے آگے ہیں تو ہم ان کو سکھائیں گے, ممبر اسٹیٹس میں جا کر یہ سکھانا چاہتے ہیں کہ وہ ہمارے تجربات سے یہ فائدہ اٹھائیں. اور اسی طرح سے اگر ان ممالک میں ایسی سہولیات یا ایسی تحقیقات یا ایسے پروجیکٹس موجود ہیں جن سے پاکستان کچھ سیکھ سکتا ہے, تو پاکستان اس شعبے میں بھی پیش ہے, اور اس تعاون میں پاکستان کا جو کردار ہے وہ قابل تعریف ہے. Now it's the time for the summary of the lecture. Today we have discussed the definition and types of organizations, South Asian Association for Regional Cooperation, SAARC we have discussed, SAARC member states, history of SAARC, objectives of SAARC and organs of SAARC, Pakistan's role in SAARC, Economic Cooperation Organization, history of Economic Cooperation Organization and its background, sustainable economic development of member states, activities of ECO and Pakistan's role in ECO. Now it's time for the quote of the day. The quote of the day is, without courage, wisdom bears no fruit. It's very brief quote, but it's very deep. And with this quote, I'm saying you Allah Hafiz till next lecture. Thank you.